بھیڑ بکریاں انسان سے بھی زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکام الہی کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ خاموش رہو، تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا۔ صرف خدا ہی تو ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ یہ دنیا تمہیں کیا دے گی درد کے سوا۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیے، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں چلتی، اندر کے پانی سے دوڑتی ہیں۔ جس لہجے میں تم بات کرتے ہو اسی لہجے میں سننا بھی سیکھو، نہیں تو خاموش رہا کرو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کیجیے، بلکہ شکر ادا کیجیے اس رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر لوگوں کی نظروں میں آپ کو معزز بنا رکھا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا تمہارے کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا بناؤ، ہر لباس میں تم اچھے لگو گے۔ سمجھ میں آیا کچھ آپ کی؟ رشتوں کو کمزور اتنا تمہاری غلطیاں نہیں کرتی جتنا تمہاری غلط فہمیاں کر دیتی ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں دوستو، غلط فہمیوں سے بچیں، خود بھی مسکراتے رہو، دوسروں کو بھی مسکرانے کا موقع دو۔ نصیحت کیجیے مگر کسی کو شرمندہ نہ کیجیے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، کسی کا دروازہ توڑنا نہیں۔ اگر شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں تکبر کو جنم دیتا ہے۔ اسی لیے سمجھدار لوگ کہتے ہیں تکبر نہ کرو، کیونکہ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، آج سب لوگ اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ گفتگو کے لیے انسان منہ تو اپنا کھولتا ہے، لیکن تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں دوستو، علم کا زیادہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی زیادہ نکل چکی ہے۔ مشکلات میں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیروں میں ہی نکلتے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں دوستو، کشتی حد طوفان سے نکل سکتی ہے، دریا سے نکل سکتی ہے۔ مایوس نہ ہو، ارادہ نہ بدل، اے دوست تیری قسمت کسی وقت بھی بدل سکتی ہے۔ پیسہ تمہاری حیثیت بدل سکتا ہے، لیکن تمہاری اوقات نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے کہتا ہوں دوستو، اپنی اوقات میں رہنا سیکھو، نہیں تو لوگ تمہیں خود اوقات میں رہنا سکھا دیں گے۔ کمزور لوگ بدلہ لینے کی نہیں سوچتے ہیں، اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں معاف کرنا سیکھو، لوگوں کی نظروں میں تم خود اچھے بن جاؤ گے۔ کسی انسان کی خوبی پہچانو تو اسے لوگوں میں خوب بیان کیا کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ اپنے اعمال ایسے بنا لو کہ جنت خود تمہاری منتظر ہو جائے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ، غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کا دل آپ صاف نہیں کر سکتے، لیکن خود کا دل صاف کرنے کا تمہیں اختیار ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے کی طرف دیکھو۔ جب انسان زندگی کے امتحان سے پتھر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل کو دکھا بھی دے تو برا اس کو نہیں لگتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے، لیکن درد مندوں سے ابھی خالی ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں دوستو، کسی کے درد کو سمجھو، کچھ احساس کیا کرو۔ اللہ کی راہ بظاہر تو کانٹوں سے بھری پڑی ہے، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ جو شخص اپنے دوست کو برا کاموں سے نصیحت کے ذریعے باز نہیں رکھتا ہے، وہ دوست کے قابل نہیں اور دشمن سے وہ کم نہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورت تو ہمارے کردار ہوتے ہیں۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو، اس عبادت سے سوائے مشقت سے کچھ بھی حاصل نہیں۔
غصہ ایک خنجر کی طرح ہے جسے انسان خود اپنے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسروں کی خطاؤں پہ اپنے آپ کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ دل اس سے کبھی نہ لگانا جسے اپنے حسن پر غرور ہو، بلکہ اس سے لگانا جس کو سمجھنے کا شعور ہو۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو، کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں مانگا۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں دوستو، غصہ نہ کرو، نہیں تو لوگ تمہیں بے وقوف کہنے لگیں گے۔ جب کوئی خدا سے کسی کے سکھ کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے دعا مانگنے والے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دوستو، دوسروں کے حق میں بھی دعا کیا کرو۔